السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کی پاک ذات مبارک بہت ہی زیادہ مہربان، قدردان اور محبت کرنے والا ذات ہے۔ ہر وقت اللہ کی پاک ذات مبارک محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور ہمارے بڑے بڑے خطا و گناہوں کو عفو درگزر کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ آج بدنصیبی سے ہمارے دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کی پاک ذات مبارک کی خوف سے دونوں سے خالی ہے، دونوں سے۔ ایک ہم مسلمان ہیں اور ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ ہمارے زمانے میں ہر نعمت اللہ کی ہمارے پاس موجود اور اس کا استعمال اور پھر گناہوں کے ساتھ اللہ کے نعمت ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد اور تکلیف کے ساتھ اپنے رب کو کیسا راضی کرتے تھے، اور اس کی دلوں پر اس عظیم اللہ کا کیسا خوف طاری ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام دنیا سے افضل ہے، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود سردار الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ اللہ کی پاک ذات مبارک کا خوف رب کائنات کا اس کے دل میں، اور یہ اتنا بڑا مقام اور درجہ اس عظیم اللہ نے کس چیز سے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیسا یہ امیر المومنین بنا تھا تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے اور فرمایا کہ سارے سوچو ایسا کوئی کام کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہو اور میں نے نہیں، تو ہمیں بتاؤ۔ تو سارے صحابہ کے امیر المومنین ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، جو عمل بھی آپ کرتے یہ سارا صدیق اکبر کرتے تھے کہ نہیں؟ سوچو سوچ۔ ایک صحابی اٹھا، امیر المومنین ایک چیز ایسا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صبح کرتے تھے، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی اس عمل کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی، کہ جلدی بتاؤ کون سا عمل ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا ہر صبح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو روٹی اس کے ہاتھ میں اور اس راستے پہ چلتا تھا آگے اللہ کے علم میں، لیکن میں ہر صبح دیکھتا تھا۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ فوراً گھر آیا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ صبح جب میں نماز کے لیے چلا جاؤ آپ 2 روٹی بنا لے اور میں جب آ جاؤں کہ روٹی تیار ہو۔ جیسا مسجد نبوی سے واپس آیا تو 2 روٹی وہ ساتھ لے لیا اور اسی طرف روانہ ہونے لگا۔ چل رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کہاں جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ تو ایک چوراہے سے ایک چورنگی آ گئی، اس نے ہر طرف سے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پتہ نہیں کس طرف جاتے، سامنے ایک پہاڑ دیکھا، اس میں ایک غار تھا، اس کو دیکھا، ادھر گیا غار کے اندر دیکھا ایک بشر پڑا ہوا تھا، اللہ کے ایک بندہ پڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، اس کے دونوں آنکھیں نہیں تھے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس کی خدمت کے لیے آتا تھا، اس روٹی سے ایک لقمہ جدا کیا، اسی کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ جیسے اس کے منہ میں ڈالا، اللہ اکبر کبیرہ، تو فوراً اس آدمی نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوا تو فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو کیسا پتہ کہ جیسا آپ کو یہ نظر آتا ہے میرے دونوں ہاتھ نہیں، پیر نہیں، آنکھیں نہیں، ایسا میرے منہ میں ایک دان بھی نہیں۔ جب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا تھا تو وہ روٹی سے لقمہ جدا کر اپنے دانتوں میں خوب چبانا نرم کر کے پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ آپ نے ثابت ڈال دیا، اب میں پتہ چلا کہ یہ اجنبی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زبان سے ایک آہ نکلی، اے صدیق، اللہ کی عظمت و جلال کی قسم کبھی بھی میں آپ سے آگے نہیں نکلا۔ تو اللہ کی ذات مبارک کو اپنانا، اس پاک ذات کو اپنا محبوب بنانا، اس ذات کے پاس پہنچنا تو کھیل تو نہیں ہے۔ آج ہم اپنی ذاتی باپ کی خدمت دل سے نہیں کرتے، اپنی والدہ کی خدمت دل سے نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں کا دل سے خدمت نہیں کرتے۔ تو اللہ کی ذات مبارک بڑی ذات ہے، بڑی طاقت ہے کائنات میں۔ اس اللہ کو اپنانا اور اس کو اپنا محبوب بنانا اور اللہ کا دوست بننا، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس لیے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ یہ دانا اپنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات مبارک کا ایک نظام ہے کہ جیسا دانہ زمیندار یا گندم کا دانہ ڈالتا ہے تو یہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر نکلتے پمبل بنتا ہے، اور ہمیشہ پھلدار درخت وہ جھکی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات مبارک میں مل جائے، بس اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، اپنی انا کو مٹانا ہوگا، پھر اللہ کا دوست محبوب بن جائے گا۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ ماحول میں بیٹھا کرو، ایمان کی ماحول اپناؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو اور ایمانی مجالس میں بیٹھا کرو، تو یہ مبارک بڑی نعمت اللہ پاک نصیب کرے گا۔ تو میں بھی پچھلی زندگی پہ توبہ کرتوں، اب سب بھی توبہ کر لے اور آج کے بعد اپنے اللہ رسول کو اپنانا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہر ادا کو اپنا لے، اللہ دنیا آخرت دونوں بنا دے گا۔ آگے شیئر بھی کرتے رہے، سبسکرائب بھی کر لو، لائک بھی کرو کہ دوسرا ویڈیو ملتے رہے، اور دعا میں بھی یاد کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔